باب 5 اولیاء اللہ کی زندگی۔ حضرت فضیل ابن عیاض۔ اس کے بعد فرمایا کہ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ شروع میں ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ جو شخص سید ازلی ہوتا ہے وہ اپنے معصیت کے کاموں میں بھی کچھ اچھے اصول رکھتا ہے۔ ان کا اصول تھا کہ جب ڈاکہ ڈالتے تھے تو عورتوں اور بچوں کو ہاتھ نہ لگاتے تھے۔ اس کے علاوہ لٹے ہوئے آدمیوں کو گھر تک پہنچنے کے لیے زیادہ راہ بھی دے دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک قافلے کی گھات میں تھے، اس میں ایک قاری بھی تھا جو اتفاق سے یہ آیت پڑھ رہا تھا، جس کا مطلب ہے کیا ایمان والوں کو وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے گڑ گڑائیں اور اس چیز سے جو سچا دین اترا ہے۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو ان پر رقت طاری ہوئی اور فوراً توبہ کر لی۔ اس کے بعد حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں گئے، لیکن معلوم ہوا کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ لوگوں نے بتایا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے پاس جائیں۔ چنانچہ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کے لیے عرض کی، لیکن انہوں نے فرمایا بیعت سے پہلے یہ کام کرو کہ جس کا مال آج تک لوٹا ہے سب کو معاوضہ ادا کر دو یا ان کا حق معاف کروا لو، تب بیعت کروں گا۔ چنانچہ آپ گئے اور سب لوگوں کا حق ادا کرنے لگے۔ کسی کو مال واپس کیا، کسی سے معافی مانگی۔ ایک یہودی کے پاس گئے جس کا انہوں نے مال لوٹا تھا۔ جب معافی چاہی تو اس نے کہا میں تم کو اس شرط پر معافی دوں گا کہ فلاں پتھر کے نیچے کپڑے میں بندھا ہوا ایک سونے کا ڈلا پڑا ہے، اسے اٹھا کر لے آؤ۔ آپ گئے اور پوٹلیاں اٹھا کر یہودی کو لا کر دے دی۔ یہودی نے دیکھ کر کہا رکھ لیا اور کہا آپ فوراً مجھے مسلمان کر لیجیے۔ جب آپ نے اس عجلت کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک نبی برحق آئیں گے اور ان کی امت کے لوگ جب تائب ہو کر مٹی کو سونا سمجھ کر ہاتھ لگائیں گے تو وہ سونا ہو جائے گی۔ اس لیے آپ کے تائب ہونے کی خبر سن کر میں نے کپڑے میں مٹی کا ڈھیلا رکھ دیا تھا تاکہ آپ کا امتحان لوں۔ جب آپ کے ہاتھ لگانے سے وہ مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی اور آپ کا مذہب سچا ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ پہلے بہت شراب پیا کرتے تھے اور شرابی کی حیثیت سے شہر میں کافی مشہور تھے۔ ایک دفعہ آپ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں کاغذ کے ایک پرزے پر آپ کی نظر پڑی جس پر بسم اللہ لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ پر رقت طاری ہو گئی، کہنے لگے اے ہے میرے مالک کا نام زمین پر پڑا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ جھکے، فوراً کاغذ اٹھا لیا، آنکھوں پر رکھا اور عطر میں بسا کر کسی اونچی جگہ رکھ دیا۔ اسی شب عالم رویا میں ایک بزرگ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا بشر حافی سے کہہ دو کہ جس طرح تم نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہم نے بھی تمہارے نام کو بلند کیا۔ جب وہ بزرگ خواب سے بیدار ہوئے تو انہیں خیال گزرا کہ جس بشر حافظ کو میں جانتا ہوں وہ تو ایک آوارہ مزاج شرابی آدمی ہے، ممکن ہے اس نام کے کوئی اور صاحب ہوں۔ دوسری بار بھی یہی خواب دیکھا اور ان بزرگ کو یہی خیال گزرا۔ جب تیسری مرتبہ تنبیہ ہوئی تو فوراً وہ بزرگ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ اس وقت شراب خانے میں ہیں۔ وہ بزرگ شراب خانے کی طرف گئے، باہر کھڑے ہو کر ایک آدمی کے ذریعے اطلاع کرائی کہ ایک شخص تمہارے نام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہے۔ آپ نے جب سنا تو اپنے ساتھیوں سے یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے بھائیو
اب میرے واپس آنے کی امید نہ رکھنا۔ نہ معلوم کس قسم کا پیغام ہے، پیام رحمت ہے یا پیغام عذاب۔ جب باہر آئے تو ان بزرگ نے فرمایا، بشر حافی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح تم نے ہمارے نام کی تعظیم کی اور اسے بلند مقام پر رکھا، ہم نے بھی تمہارے نام کو بلند کیا۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بشارت سنی تو آپ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجاہدے کیے اور بہت بڑے مرتبے کو پہنچے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی احرام باندھا کرتے تھے اور ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے۔